باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المسلمین۔ میرے تمام فیس بک فرینڈس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ اس لیے سناتا ہوں کہ اس میں نصیحت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو غور سے سنا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی، ایک تحریک پیدا ہوگی۔ تقریباً یہ سن 2014 کی بات ہے، میں اٹک شہر کے اندر اس وقت دورہ حدیث کے اندر تھا۔ تو دورہ حدیث کے میرے آخری دن تھے، تقریباً 2 یا 3 ماہ باقی رہ گئے تھے۔ تو وہاں پر سبق پڑھانے کے بعد وہاں پر ایک شاپ تھی، کپڑوں کی دکان تھی، تو اس میں میرے ایک جاننے والے تھے، تو ان کے بیٹے کو میں جامع ترمذی شریف پڑھاتا تھا۔ چونکہ وقت کافی بچ جاتا تھا تو میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، گپ شپ بھی ہو جاتی تھی، اور ان کے بیٹے کو میں جامع ترمذی شریف پڑھاتا تھا۔ تو پھر وہاں سے سیدھا میں جس گھر کے اندر میری رہائش تھی، پھر میں وہاں سے ادھر آ جاتا تھا۔ تو ایک دن میں باہر نکلا ہوں تو ایک دکاندار تھے، وہ بھی شاپ کیپر تھے، ایک دکاندار تھے، ان کی بھی کپڑوں کی دکان تھی۔ تو وہ آئے، مجھے ملاقات کی، مجھے کہنے لگے بیٹا میں روز آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ادھر سبق پڑھتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں، میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میری بیٹی کچھ پڑھنا چاہتی ہے۔ تو وہ کسی زمانے کے اندر لال مسجد کے اندر اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ تھی، بہرحال وہاں پر پھر جنرل مشرف صاحب کے زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی۔ تو اب اس کو کوئی شوق لگا ہے تو جتنے دن آپ کی یہاں پر ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے پاس آ جایا کریں اور ہماری بیٹی کو پڑھا دیا کریں۔ تو میں نے کہا چلو آپ اس سے پوچھ لیں وہ کیا پڑھنا چاہتی ہے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں بھی جامع ترمذی شریف کا سبق پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو میں بھی ان دنوں میرا اپنا سبق بھی جامع ترمذی شریف کا چل رہا تھا، اور میں پڑھا بھی رہا تھا اس لڑکیوں کو، تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے کچھ اضافی تیاری نہیں کرنی پڑنی تھی۔ تو میں نے اس طرح کیا کہ اس بات کو دیکھ کر میں نے حامی بھر لی۔ تو اب وہ لوگ لیول کے اندر مجھ سے بہت زیادہ تھے، مطلب وہ اعلیٰ معیار لوگ تھے، کھانے پینے کے لحاظ سے، اسی طریقے سے دولت سٹیٹس کے لحاظ سے ان کا سٹیٹس مجھ سے بہت بلند تھا۔ اب دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا علم کے ساتھ کوئی شغف ہے، کوئی تعلق ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کے ضمن میں آپ تمام تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اس کے تحت آپ تمام مفسرین کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کی کل کتابوں کے اندر، بالخصوص سیاست کے اندر جہاں پر بھی کتاب اللباس ہے، وہاں پر آپ شروعات کو اٹھا کے دیکھیں۔ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ نے فتوح غیب کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ جو کپڑے پہننے کا معاملہ ہوتا ہے، ہار سنگار کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت مرضی منشا یہ، اس کے رسول کی مرضی منشا یہ، اس نے ہمارے اوپر یہ شریعت مقرر کی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کوٹنا بیٹھنا ہو تو ان کے لیول کے مطابق آپ کا لباس بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، اسی طرح اچھی سواری کے اندر جاؤ، اور لوگوں کے اندر تم ایسے محسوس ہو جاؤ، ایسے لوگوں جس طرح مکھڑے کے اوپر یہ تیل ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ تو وہ لوگ سٹیٹس کے اندر بلند تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کس طرح ہونا چاہیے کہ ہر انسان کے پاس 3 قسم کے لباس ہونے چاہیے۔ یعنی ایک لباس تو وہ جو گھر میں پہنا جاتا ہے، یعنی آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک لباس ہو، اور ایک لباس وہ ہے کہ جو درمیانہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کو اٹھک بیٹھک ہوتی ہے کہ آپ سے وہ ملتے ہیں، تو ایک درمیانہ لباس ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ غریب مسکین لوگ آپ سے ملیں تو ان کو وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو ایک تیسرا لباس ہونا چاہیے جو نہایت ہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ بیٹھیں، خاص کر دیندار لوگوں کو تو چاہیے، کیونکہ ان کے دین کے اوپر کوئی گفتگو نہ کر سکے، ان کو دین کو کوئی ہٹ نہ کر سکے، ٹارگٹ نہ کر سکے۔ تو میں نے یہ بات سوچی، مختصر یہ ہے کہ پھر میں نے گھر سے کچھ پیسے منگوائے، اس وقت چونکہ طالب علمی کا زمانہ تھا، تو اس وقت میں نے 10-12 ہزار روپے کی شاپنگ کی اپنے لیے، کچھ جوتے وغیرہ، کچھ کپڑے، کچھ کریمیں جو ہوتی ہیں چیزیں استعمال کی۔
تو وہ میں نے خریدی. تو جمعۃ المبارک کا دن تھا، جس گھر کے اندر میری رہائش تھی میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو ویسے ہی جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو میں باہر نکل گیا. میں نے کہا جا کے ویسے ہی دیکھتا ہوں. تو میرے پاؤں کے اندر مجھے یاد ہے جوتیاں بھی نہیں تھی، بس ویسے ہی میں نے کہا چلو سڑک تک چکر لگا کے پھر واپس آتا ہوں. تو کیا دیکھتا ہوں کہ درزی بیٹھا ہوا تھا، جس درزی کو میں نے کپڑے دیے تھے وہ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے حافظ صاحب آپ کے کپڑے تو تیار ہیں. میں نے کہا چلو دے دو. کپڑے لے کر میں گھر آ گیا. اب جمعہ کو تھوڑا سا ہی ٹائم تھا، تقریباً 12 بج چکے تھے، اور جہاں پر نزدیک مسجد تھی، میری مسجد اس کا نام ہے، وہ تقریباً 1:15 بجے وہاں پر جمعہ ہوتا تھا. تو میں نے کپڑے نہیں چینج کیے، بس جن کپڑوں کے اندر تھا بس منہ کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں پانی کا ایک چھانٹا لگایا اور میں مسجد کی طرف چل پڑا. ابھی دروازے کے اوپر ہی میں پہنچا تھا، میرے دل کے اندر ایک بات آ گئی. میں نے کہا دیکھو میں آج اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ جو کپڑے تھے نا، میرے کپڑے تھے، ہار سنگار کا جتنا سامان تھا وہ میں نے کل کے لیے رکھ دیا. میں نے کہا کل جب اس کو پڑھانے کے لیے جاؤں گا اس لڑکی کو تو پھر میں صحیح تیار ہو کر جاؤں گا. تو پھر میرے دل کے اندر اچانک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ دیکھو ابھی میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ جمعے کی جو نماز ہے، نماز جو ہوتی ہے حقیقت کے اندر الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی یہ معراج ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو میں نے کپڑے پہننے کا وارہ نہیں کیے. انہی کپڑوں کے اندر، جن کپڑوں کے اندر کل پرسوں پہنے ہوئے تھے، یہ کپڑے ہیں. نہ کوئی مثال کے طور کے اوپر خاص اہتمام کیا، بس ویسے ہی جس طرح ہم انسان سے بندہ ملاقات کرتا ہے یا گھر والوں کے ساتھ بندہ بیٹھ ہوا، تو اسی حالت میں خدا کی بارگاہ کے لیے چل پڑا ہوں. اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی ملاقات کے لیے میں کل کتنا اہتمام کر کے جاؤں گا. بس یہ بات میرے دل کے اندر آئی. تو میں نے اس طرح کیا کہ جس گائے کے اندر تھا، پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میرے کپڑے مجھے لا دیں. پھر میں نے نئے سرے سے کپڑے پہنے، سارا ہار سنگار جو کچھ ہوتا ہے، سرما لگانا، کریم لگانا، وہ لپس واٹر لگانا، وہ ساری چیزیں لگا کر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں. اور میری آنکھوں کے اندر آنسو تھے. میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہ سوال کر رہا تھا کہ پاک پروردگار، پوری زندگی لوگوں کے لیے تیار ہوتا رہوں، پوری زندگی مخلوق خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہوں. آج پہلی دفعہ زندگی کے اندر، یہ سن 2014 یا 15 کی بات ہے اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، بس یا 14 کی بات ہے یا 15 کی. تو میں نے کہا پاک پروردگار آج پہلی دفعہ زندگی میں مخلوق کے لیے نہیں تیرے لیے تیار ہو کے آئے. اے میرے پاک پروردگار، اپنا ظاہر میں نے سنوار دیا، میرے پاک پروردگار میرے باطن کو تو پاک فرما دے. تو دوستو میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر قسم بھی اٹھاتا ہوں کہ اس بات کے بعد، یہ معاملہ کرنے کے بعد میری زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آئی. مخلوق خدا کے ساتھ میرا تعلق کمزور ہو گیا، اور ان دنوں جتنے کام میرے رکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی کوشش کے سارے معاملات مکمل ہو گئے. اور ان دنوں کے اندر اتنی پاکیزگی طبیعت کے اندر آ گئی تھی کہ اگر میں زبان سے کچھ کہتا تھا اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما دیتے تھے، جس طرح دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے. تو اب اس کے بعد زندگی پھر گناہوں کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی پاکیزگی باقی نہیں رہتی. یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسان کو عطا کر دے، عطا ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی جو انسان کی ہوتی ہے وہ استقامت ہوتی ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہے نا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہے اس کو آپ سنبھال کر رکھنا ہے، پکا رکھ لیں. یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو دوستو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنا اس کے لیے، اس میں آپ کے لیے درس یہ کہ آج دیکھو رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے، 17ویں رات ہے. میرے تمام جتنے بھی بہن بھائی ہیں، سننے والے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، میری سب کو یہ نصیحت ہے کہ یہ جو فارمولہ، یہ جو کام میں نے کیا تھا کسی زمانے کے اندر، اس کام کے اندر بڑی برکت ہے. آج اس رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے اندر آپ بھی ایک کپڑوں کا نیا سوٹ لے کر سارا اہتمام کر کے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، ہار سنگار کر کے، جتنا جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، لڑکے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس رات حاضر ہو جائیں. یہ رات ہو، کل والی رات ہو، اس رمضان المبارک کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا اسی طرح کریں کہ پاک پروردگار پوری زندگی تیری مخلوق کے لیے تیار ہوتے رہے. آج تیری بارگاہ کے اندر خوبصورت ہو کر سچ صبر کے ہم آ گئے ہیں. اے پاک پروردگار ہمارے باطن کو تبدیل فرما دے، ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی کے اندر واضح تبدیلی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.